قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، اور عربیت کی روح سے بھی یہی بات متعین ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر و اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے مزید لوگوں یعنی حسن و حسین اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کو بھی ازواج مطہرات کے علاوہ اس میں شامل کیا۔ تو کیا ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت میں باقی لوگوں کی شمولیت قرآن مجید کی اس تعین، تخصیص یا حصر میں اضافہ، ترمیم یا تغیر نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اس میں بنیادی مقدمہ ہی میرے عزیز صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو کیا لغت کے لیے بھی آپ قرآن مجید میں پہلے ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ اب اس کی تخصیص ہو گئی، اب اس پہ ایک قید لگ گئی، یہ مطلق تھی مقید ہو گئی؟ یہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے۔ زیر بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی ہے کہ اللہ پروردگارم تو اے اہل بیت، اے گھر والو، یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک دیکھے، یہ آیت جب آئی ہے تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ یعنی وہاں اہل بیت کون ہوتے ہیں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ عربی زبان میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ وہاں زیر بحث یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ایک بات کہی گئی ہے، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اہل بیت کنہیں کہتے ہیں، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل درست آپ نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سورہ احزاب میں زیر بحث ہیں۔ انہی کے بعض معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں براہ راست ان کو خطاب کر کے کہی ہیں، جو ان کے خلاف اسکینڈل بنائے جا رہے تھے ان کے بارے میں ان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ ان کو بعض خصوصی احکام دیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ اپنے احکام کی حکمت بیان کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین جو چیزیں تم لوگوں پر تھوپ دینا چاہتے ہیں، جو نجاست یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار سے متعلق کر دیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے تم کو پاک دیکھے۔ یہ بات آخر میں کہی ہے، اور یہ لازماً ازواج مطہرات کو کہی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کسی اور کو نہ داخل کیا جا سکتا ہے نہ کوئی اور سوال ہے۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر بحث یہ نہیں کہ قرآن نے اہل بیت کے لفظ کی کیا وضاحت کر دی ہے، یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت میں سے کون زیر بحث ہے، وہ ازواج مطہرات ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روایتوں میں مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں۔ یہ بھی ازواج مطہرات ہی کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ میں نے بارہا بیان کی ہے کہ ازواج مطہرات کو نکاح سے روک دیا گیا تھا، وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے حجاب کے بھی خصوصی احکام تھے۔ اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش رہی ہوگی کہ ان کی تمام ذمہ داری میری امت پر آ جائے گی بعد میں، اور اس کو جو میرے خلفاء ہوں گے یا جو لوگ بھی ذمہ داری سنبھالیں گے انہی لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ اب میرے اہل بیت یعنی میری ازواج مطہرات کے بارے میں متنبع رہنا، میں تمہیں اس میں نصیحت کرتا ہوں، ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، جو الحمدللہ خلفائے راشدین نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پوری کی۔ بڑے اہتمام سے ان کو حج کے لیے لے جایا جاتا تھا، ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں، ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، یہ سب کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی عمل ہوا۔ تو یہ دو باتیں واضح ہوئیں، یعنی ایک یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ اہل بیت سے لغوًا نہیں، بلکہ وہاں اس کا مصداق کون ہے، کن سے بات کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی انہی کے بارے میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد وہ ایک روایت ہے جس کو حدیث قصا کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر محبت سے اپنے بچوں کو یا اپنے داماد کو کہہ لیجیے، اپنی بیٹی کو اپنی چادر میں لپیٹ کر اگر یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، تو یہ لفظ کا بالکل ٹھیک اطلاق ہے، اس پہ کیا اعتراض کی بات ہے؟ یعنی میرے بچے بھی اہل بیت ہی، میرے گھر والے بھی، میرے نواسے بھی، میرے پوتے پوتیاں بھی، وہ گھر ہی کا ایک وسعت کے ساتھ بیان ہے۔ بلکہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی صحابی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت ہی میں سے،
تو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، برسوں سے کام کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر والا ہی، یہ گھر کا ہی فرد ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ اہل بیت کے لفظ کے وہ توسیع استعمالات ہیں جو بالکل جائز ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور اس میں نہ کوئی تخصیص زیر بحث ہے، نہ کوئی تقیید زیر بحث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں کون زیر بحث ہے یہ ہے، اذکرکم فی اہل بیتی میں کن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہ حدیث قصہ میں اگر حضور نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اگر روایت صحیح ہے، تو اس میں کیا اہل بیت کے لفظ کا استعمال موضوع ہے؟ بالکل موضوع ہے۔ اس میں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پورے خاندان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ یعنی گھر والے اس کے معنی ہیں، عربی زبان میں اس کا یہی استعمال ہے۔ آپ جس طریقے سے اردو میں کہتے ہیں، کوئی آپ کو دعوت دے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو بھی لے آئیے گا، تو ظاہر ہے گھر والوں میں سارا خاندان شامل نہیں ہوتا یا برادری شامل نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں ازواج تو سب سے پہلے ہیں، اس میں اگر آپ کی بیٹیاں ہیں کوئی معنی نہیں ہے، زبان کی روح سے شامل ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے نواسے نواسیاں یا کوئی پوتا پوتی ہوتا وہ بھی شامل ہو جاتا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی زبان کی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے، کس موقع پر کہا گیا ہے اس سے ایک تخصیص ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اہل اور آل کے الفاظ البتہ پورے خاندان کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے درود میں آتا ہے، تو میں نے دیکھیے میزان میں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں اور آپ کے خاندان پر بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اصول فقہ کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے، ایک بات مذکر بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی، اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے ہی استعمال ہوگی۔ چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے، ان کی بیوی تھی پاس، بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے، اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے۔ اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی، ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخیر کا حق دیا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں عائد کیں، اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی۔ تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں، اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ازواج، میری بیویاں،
یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں، اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، یہ اپنا گھر نہیں نیا بسائیں گی۔ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدت پوری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے حضرت علی سے شادی کر لی، وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی۔ ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتے، ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں، ان کو ماؤں کی حیثیت سے رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماؤں کے بارے میں بیٹوں پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اہل بیت کے زیر بحث آنے کی۔ اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا بھیجتے ہیں، آل محمد کے الفاظ ہیں، یہ آل سے کیا مراد ہے؟ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ آل سے مراد پوری امت ہے۔ آل کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مومن ایک تھے جو آل فرعون میں سے تھے، فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو پھر یہ آل کا لفظ کیا ملت کے لیے، امت کے لیے، یا صرف نسل اور خاندان یا اپنے کنبے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی خاندان کے لیے بھی آتا ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی آتا ہے، قوم کے لیے بھی آتا ہے، کسی شخص کے معتقدین کے لیے، سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ سیاق و سباق بتاتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اس میں آل کا لفظ آپ کے خاندان کے لیے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہی چاہتے ہیں اور یہی کرتے بھی ہیں کہ بھئی آپ پہ بھی اللہ رحم کرے، آپ کے بیوی بچوں پر بھی رحم کرے، آپ کے اہل خاندان پر بھی رحم کرے۔ تو یہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آل فرعون کو وہاں سے پکڑیں یہاں ڈال دیں اور یہاں سے خاندان کو پکڑیں تو وہاں لے جائیں۔ یہ تو جب الفاظ مشترک المعنی ہوں تو ہمیشہ سیاق قرائن فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں میزان میں جہاں جہاں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے وہاں رسول اللہ اور رسول اللہ کا خاندان ترجمہ کیا۔ تو یہ درود شریف کے اندر کیا قرینہ موجود ہے کہ آل سے مراد خاندان؟ اس لیے کہ دعا کے موقع کے اوپر آپ باقیوں کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ مجھے دعا کریں گے تو ایسے ہی کریں گے، یہ بالکل واضح کرینہ ہے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن مجید میں نبی کے حوالے سے رحمت اور سلامتی کی دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اس دعا کے معاملے میں جو تحدید نبی کی ذات کی حد تک قرآن پیدا کر رہا ہے، درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ جو باقی درود ہیں ان میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے آل محمد کے الفاظ کے ذریعے توسیع پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ رحمت اور سلامتی کی دعا اگر نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی ہے تو سب کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اولاد نبی ہو یا غیر اولاد نبی، سب کو اسی دین پر ایک ہی کسوٹی اور کرائٹیرین کے تحت عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر نبی کے علاوہ اولاد نبی ہی کیوں، باقی عام لوگ اس دعا میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ قرآن کے بیان کو سامنے رکھ کر کیا نبی کے علاوہ توسیع کی گنجائش نکلتی بھی ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہاں کوئی قانون نہیں بیان کیا جس میں قید کا سوال پیدا ہو جائے، ترغیب دی ہے پیغمبر کے لیے دعا کیا کرو، اور اس موقع پر ترغیب دی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منافقین نے ہدف بنایا ہوا تھا۔ یہ ترغیب کی آیات ہیں، ان میں قید اور شرط ہے نہیں ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں پہلے اصل بات دیکھنی چاہیے، اور قرآن نے ہمیں عام مسلمانوں کے لیے بھی تاکید کی ہے۔ ہمارے لیے تو شعار مقرر کیا گیا ہے سلامتی کی دعا کا کہ جس مسلمان سے ملو السلام علیکم کہو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، وہی دعا ہے جو ہم پیغمبر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سلم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس وجہ سے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، یہ آپ سب کے لیے کرتے ہیں، اور سب کے لیے آپ جب چاہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کریں، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوں، یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہاں فارسی زبان میں درود ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی دعا کے ہیں۔
یہ حضور کے لیے دعا ہے، تو اس کی اللہ نے ترغیب دی۔ تو مسلمانوں نے یہ جب دعا کی ہے تو اس میں آپ کی اولاد کو بھی شامل کر لیا، وہ آپ کے اصحاب کو بھی شامل کر لیں، آپ کی ذریات کو بھی شامل کر لیں۔ دعا دینے میں اس ساری بحث کی ضرورت کیوں ہے؟ جس کے لیے چاہے دعا کرے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حضور کے لیے البتہ خود ترغیب دی۔